अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादे तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 11। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। अब करारदाद लाहौर क्या थी 1940 की। इसमें जो भी एमसीक्यूज आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस तरह से अब आपने कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप लोगों ने लिखनी है। तो द एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस रूल कंपेल्ड द मुस्लिम टू लॉन्च द मूवमेंट फॉर सेपरेट होमलैंड। मैं साथ साथ इसको हाईलाइट करती जाऊंगी, जो भी लाइन मैं आपको बताती जाऊंगी ट्रांसलेशन की। कांग्रेस रूल के तजर्बे ने मुसलमानों को अलग-अलग वतन की तहरीक चलाने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, मजबूर किया था उन्होंने कि वो अलग-अलग वतन चलाएं। द हिंदूज मेड देम रियलाइज दैट हिंदू गवर्नमेंट वुड मीन एन एंटी मुस्लिम रूल इन इंडिया। हिंदुओं ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि हिंदू हुकूमत का मतलब हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ हुक्मरानी होगी। The Muslims, disappointed from the Congress leadership, decided to a new phase, open a new phase of history. कांग्रेस की क़यादत से मुसलमानों की मायूसी ने तहरीक का एक नया मरहला खोलने का फ़ैसला किया। कायदे आज़म आर्टिकल इन टाइम एंड टाइड concluded that Muslims are a nation. टाइम एंड टाइड में कायदे आज़म के मजमून ने यह नतीजा अखज़ किया कि मुसलमान एक कौम है। No constitution can be enforced by ignoring Muslims. मुसलमानों को नज़रअंदाज करके कोई आइन नाफिज नहीं किया जा सकता। His comments on March 30, 1940 are remarkable. If some satisfactory settlement cannot be found for Muslims in United India, the Muslims will have to demand for division of the country. 13 मार्च 1940 को इनके तबसरे काबिल ज़िक्र हैं। जो कमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो काबिल ज़िक्र हैं कायदे आज़म के। ठीक है, अगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कुछ तसल्ली बख्श तस्फिया ना मिल सके तो मुसलमानों को मुल्क की तकसीम का मुतालबा करना पड़ेगा। और ये आप लोग कोर्स है, ये इंपॉर्टेंट कोर्ट है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर याद कर लेना है। कायदे आज़म के जितने भी कोर्स आते हैं तो आप लोग लाजमी तौर पे इनको याद किया करें, क्योंकि ये कोर्स होते हैं जो आप लोग को मार्क्स दिलवा देते हैं। इसको मैं सेपरेट कलर कर देती हूँ कि ताकि आप लोग आपको याद रहे कि आपने इसको याद करना है। द लाहौर रेजोल्यूशन। अब लाहौर एक रादात क्या थी? द मुस्लिम लीग held its annual session at Lahore on 22-24 मार्च 1940। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ साथ में कि इसमें ये होता है कि आप लोग की जो कोर्स होते हैं, कायदे आज़म के कोर्स वगैरह होते हैं, तो अक्सर वो कोर्स दे दिए जाते हैं आपको एमसीक्यूज़ में, और कहा जाता है कि बताएं कि ये कब कहा गया। जैसे कि अब ये कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पे कायदे आज़म का दिया, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये रिमार्केबल था, तो एमसीक्यूज़ इस तरह से भी बनकर आ जाता है। अच्छा, ये टाइम एंड टाइड वाला भी एमसीक्यूज़ है, आप लोग का बनकर आ जाता है। तो 1914 मार्च 13 है 1940 को उन्होंने जो रिमार्केबल दिए, ये रिमार्केबल उनका है, तो ये कब दिया, कौन से सन में दिया, तो इस तरह से भी आप लोग का एमसीक्यूज़ बनकर आ जाता है। तो इसके लिए पास्ट पेपर्स आप लोग लाजमी तौर पर रीड आउट किया करें और हैंड आउट्स को खुद ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर आप लोग एक दफ़ा हैंड आउट को पढ़ लेते हैं दैन आप लोग के लिए ईजी हो जाता है कि आप लोगों ने पेपर में क्या लिखना है। The Muslim League held its annual session at Lahore on 22-24 मार्च 1940। मुस्लिम लीग का अपना सालाना इजलास 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में हुआ। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय मौलवी फजल हक एंड सेकंड बाय चौधरी खल्कुज़्ज़मान दैट फाइनली अप्रूव्ड ऑन मार्च 24, 1940। लाहौर करारदाद को मौलवी फजल हक ने मुंतकिल किया और चौधरी की तरफ से इसकी हमायत की गई। Jinnah rightly expressed his valuable remarks about the political circumstances of India and the Muslim stand. He said, खल्कुज़्ज़मान। अच्छा, यहाँ पर खल्कुज़्ज़मान जो बिलाखिर 24 मार्च 1940 को मंजूर हुआ था, उसके बाद जिन्ना ने हिंदुस्तान की सियासी हालात और मुसलमानों के मौक़िफ़ के बारे में अपना कीमती तबसरे के बजाय का बजा तौर पर इजहार किया। उन्होंने कहा कि
He said, انہوں نے کہا انڈین، اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ، انہوں نے کیا کہا تھا قرارداد لاہور میں قائد اعظم نے، تو انڈین پرابلم از ناٹ کمیونل بٹ انٹرنیشنل. جو انہوں نے کہا ہندوستانی مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہے. نو کانسٹیٹیوشن کین ورک وداؤٹ دی ریکگنائزنگ دس ریالٹی. کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی آئین اس حقیقت کو پہچاننے کے بغیر کام نہیں کر سکتا ہے. Muslims of India will not accept a constitution that establishes a government of the Hindu majority on them. If Hindus and Muslims are placed under one democratic system, this would mean Hindu Raj. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان ایسے آئین کو قبول نہیں کریں گے جو ان پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک جمہوری نظام کے تحت رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے ہندو راج ہوگا، کیونکہ مسلمان اور ہندو تو اکٹھے رہ نہیں سکتے ہیں. اگر ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا رکھ لیا جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اب ہندو راج چلے گا. تو قرارداد لاہور میں قائد اعظم نے یہ بیان دیا تھا. ٹیکسٹ آف دی ریزولوشن، اچھا یہ پوائنٹس یہاں پر امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ کرنے ہیں. دے ڈیسائیڈیڈ دیٹ دی فیڈرل سسٹم انڈر دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 واز ناٹ ایکسیپٹیبل فار مسلمس. انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت ہند ایکٹ 1935 کے تحت وفاقی نظام مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ قرارداد کا متن تھا. ٹھیک ہے، ریزولوشن، ٹیکسٹ آف دی ریزولوشن، قرارداد کا متن. نو ریوائزڈ کانسٹیٹیوشنل پلان ول بی ایکسیپٹیبل انلیس اٹ واز framed with their approval and consent. کوئی ترمیم شدہ آئینی منصوبہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان کی منظوری اور رضامندی کے لیے ساتھ تشکیل نہ دیا جائے. Adjacent units where Muslims are in a majority, as in Northwest and East, should be constituted as independent states where the constituent units will be autonomous and the sovereign. متصل یونٹ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسا کہ شمال، مغرب اور مشرق میں آزاد ریاست کے طور پر تشکیل دیے جائے، یہاں حلقہ کی اکائیاں خود مختار اور خود مختار ہوں گی، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں گی اور وہ خود مختار ہوں گی. پروٹیکشن آف مائنورٹیز ول بی گیون پریورٹی. اقلیتوں کے تحفظ کو ترجیح دی جائے گی. اب سگنیفیکیشن کیا تھا، جو اہمیت تھی وہ کیا تھی. This resolution did not specify any demarcation of the territory, but it defined the future plan of struggle for the establishment of the Muslim state. Later, the word states was replaced by states in 1946 in the northwestern and eastern areas where the Muslims were in overwhelming majority. It also intended to give importance to the autonomy of the states. There was no use of the word Pakistan, but Pakistan was kernel of the resolution. اس قرارداد نے علاقے کی کسی حد بندی کی وضاحت نہیں کی، لیکن اس نے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں جہاں مسلمان ریاستوں کے قیام کے لیے جدوجہد کے مستقبل کے منصوبے کی وضاحت کی. بعد میں 1946 میں ریاستوں کا لفظ ریاست نے تبدیل کیا، بہاری اکثریت میں تھے. اس کا ارادہ ریاستوں کی خود مختاری کو بھی اہمیت دینا تھا. اس لفظ پاکستان کا کوئی استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان اس قرارداد کا دانا تھا. لیٹر ڈیولپمنٹس، یہاں پر اسٹوڈنٹس یہ پوائنٹس جو سے ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ کرنے ہیں. لیٹر ڈیولپمنٹس، اگر لاہور قرارداد پاکستان آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے رٹا نہیں لگانا ہے کہ اچھا اتنا زیادہ لیکچر میں پڑھا دیا تو کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کا بھی میں آپ کو شارٹ طریقہ بتا دیتی ہوں. آپ لوگوں نے لیکچر دیکھنا ہے، یہاں سے لیکچر پڑھنا ہے، ایک دفعہ سننا ہے، اردو اس کی کرنی ہے اور اپنے مائنڈ میں اس کو بٹھا لینا کہ اچھا اس لیکچر میں یہ پوائنٹس ہیں. اور ان لیکچرز کو آپ نے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ آؤٹس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے. ہینڈ آؤٹس میں آپ نے ریڈ آؤٹ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو امپورٹنٹ قائد اعظم کے کوٹس ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں، اور یہ جو پوائنٹس میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں وہ کرنے ہیں. اور یہ جو ان سے اوپر سے ہیڈنگز آتی ہیں اس طرح کی، تو آپ لوگوں نے اس کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اپنی ورڈنگ میں شارٹ سینٹینس بنا کر آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اسٹریس نہیں کرنا ہے، مشکل نہیں سمجھنا ہے، تو ایزی ہے، ایزی لے کر چلیں. بس اپنے کانسیپٹس آپ لوگ ہر لیکچر کے اکارڈنگ، ہر اس کے لانگ کوسچن کے اکارڈنگ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں کہ اچھا اس کوسچن میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے. The World War II started in 1939 that required heavily men
power battlefield, the British, who always believe in bargaining, announced an offer in August 1940. दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई थी, जिसके लिए भारी भरकम मर्दों से चलने वाली मैदान जंग की ज़रूरत थी। बरतानवी जो हमेशा सौदेबाजी पर यकीन रखते हैं, इन्होंने अगस्त 1940 में एक पेशकश का ऐलान किया। एक्सपेंशन ऑफ द वेकोरिस एक्सिक्यूटिव काउंसिल एंड द सेटिंग अप ऑफ द नेशनल डिफेंस काउंसिल, वज़राए के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तोसी और कौमी दफा काउंसिल का क़याम, स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ द व्यू ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन पर नज़रसानी में अक़लियतों के ख़यालात को ख़ुसूसी अहमियत, power could not be transferred under a system that will not be acceptable to large and powerful minorities in India. Domination status, the ultimate goal, and cooperation of India for the war. اب یہاں پر جو انہوں نے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے نظام کے تحت بجلی کی منتقل نہیں کی جا سکتی ہے جو ہندوستان میں بڑی اور طاقتور اقلیتوں کے قابل قبول نہ ہو، تسلط کی حیثیت حتمی مقصد ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جنگ کے لیے ہندوستان کا تعاون ہونا چاہیے، کوپریشن آف دی انڈیاز فار دی وار، جنگ کے لیے ہندوؤں کا تعاون لازمی ہے۔ کانگریس ریجیکٹڈ اٹ اینڈ اسٹارٹڈ نان کوپریشن موومنٹ 1940-41، لاہور ریزولوشن ریمینڈ دی الٹیمیٹڈ گول فار دی مسلم لیگز، کانگریس نے اسے مسترد کر دیا اور 1940 سے 41 سے عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ مسلم لیگ کے لیے لاہور قرارداد حتمی مقصد رہا۔ دی کرپس مشن مارچ 1942، اب کرپس مشن جو مارچ 1942 میں ہوا وہ کیا تھا؟ دی کانسٹیٹیوشن پرپوزل فار دی سیکنگ انڈیا کوآپریٹنگ فار وار ایفرٹس، جنگ کی کوششوں کے لیے ہندوستانی تعاون کے حصول کے لیے آئینی تجاویز کی گئی تھی، ڈومینیشن سٹیٹس کیا گیا تھا، تسلط کی حیثیت کی گئی تھی۔ اچھا، انڈین کانسٹیٹیوشن باڈی ٹو فریم کانسٹیٹیوشن، بھارتی آئینی ادارہ جو دستور مرتب کرے گا، ٹھیک ہے۔ پرنسلی اسٹیٹس ول بی ریپریزنٹڈ، شاہی ریاستوں کی نمائندگی کی جائے گی۔ یہاں پر آپ لوگ پوائنٹس اس کو یاد کر سکتے ہیں اگر آپ سے یہ کوشچن شارٹ کوشچن میں آ جاتا ہے کہ کرپس مشن، یہ شارٹ کوشچن آپ لوگ کا بن کر آتا ہے، کرپس مشن مارچ 1942 کیا تھا، کس طرح سے بن کر آیا، تو آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس لازمی طور پہ یہاں پر لکھ دینے ہیں۔ The Cripps Mission negotiated with the Indian leaders and issued the proposals. کرپس مشن نے بھارتی رہنماؤں سے بات چیت کی اور تجاویز جاری کی۔ The Congress rejected the proposal and demanded that the responsible government would be set up immediately after the war. کانگریس نے ان تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جنگ کے فوراً بعد ہی ایک ذمہ دار حکومت تشکیل دی جائے گی۔ The defense affairs should be under the Indian control. دفاعی امور بھارتی کنٹرول میں رہے گی۔ دی مسلم لیگ آلسو ریجیکٹڈ دی پروپوزلز اینڈ ریپیٹڈ اٹس اسٹینڈ دیٹ دی مسلم کوڈ ناٹ لیو ان انڈین یونین۔ مسلم لیگ نے بھی ان تجاویز کو مسترد کر دیا اور اپنا موقف دہرایا کہ مسلمان ہندوستانی یونین میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ دی ہندو اسٹارٹڈ دی کوائٹ انڈیا موومنٹ ان اگست 1942 سینگ برٹش ان ٹربل۔ ہندوؤں نے انگریزوں کو مشکل میں دیکھ کر اگست 1942 میں ہندوستان چھوڑو موومنٹ شروع کر دی تھی۔ دی مسلم لیگ اسٹیڈ aloof اینڈ responded by saying that divided and quiet India. مسلم لیگ اچھے ہی رہے اور یہ کہہ کر رد عمل دی کہ تقسیم اور ہندوستان کو چھوڑ دو۔ گاندھی جینا ٹاک سپتمبر 1942، گاندھی اور جینا کے مذاکرات تھے، گاندھی جینا ٹاکس، گاندھی نے جو مذاکرات کیے جینا سے سپتمبر 1944، تو وہ کیا تھے؟ ایم کے گاندھی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دی ہندوز اینڈ دی مسلمز ایز ٹو نیشنز اینڈ emphasized on the freedom of united India. اب ایم کے گاندھی نے ہندو اور مسلمانوں کو دو اقوام کی حیثیت سے قبول نہیں کیا اور متحدہ ہندوستان کی آزادی پر زور دیا کہ دونوں قومیں جو سی ہیں وہ متحد ہو جائیں۔ جینا told him that the Muslim could never be budged even a single inch from their ideological and constitutional demand. جنہوں نے ان سے بتایا کہ مسلمان اپنے نظریاتی اور آئینی مطالبے سے کچھ ایک انچ بھی نہیں بک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے آج کا،
اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کو چینل اچھا لگا ہو، ویڈیو سمجھ لگی ہو، تو چینل میرا انفارمیٹیو لگا ہو تو آپ لوگ پلے لسٹ لازمی طور پر وزٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ والسلام، اللہ حافظ۔